بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پاٹل نے واپس آ کر شام کے کچھ تازہ اخبارات میرے لیے منگوائے اور مجھے تھوڑی دیر بعد واپس آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ شاید وہ اپنے انتظامات کا جائزہ لینے گیا تھا۔ میں نے اخبارات سامنے پھیلا دیے۔ یہ ذرا سنسنی خیز خبریں شائع کرنے والے اخبارات تھے۔ تقریباً سبھی کی چیختی چلاتی سرخیاں مضافاتی بستی کے اس دھماکے کے متعلق تھیں جس میں پولیس کے 7 کرمچاری مارے گئے تھے اور ارد گرد کے کئی مکانات کو نقصان پہنچا تھا یا پھر مکتی باہنی کے جعلی بہادری کے کارنامے تھے اور پاکستانی افواج کے متعلق فرسودہ اور گڑے گڑائے ظلم و ستم کی کہانیاں۔ ایک بات پر البتہ مجھے ضرور حیرت تھی کہ ونگ کمانڈر باٹلا کے ہاں ہونے والی چوری یا ڈاکے کے متعلق معمولی سی خبر بھی کسی اخبار میں نہیں چھپی تھی۔ خاصے ہوشیار لوگ تھے وہ، اپنی دانست میں انہوں نے بغیر تشہیر کیے ڈاکوؤں کو قابو کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں ان کی بے بسی پر مسکراتا رہا۔ خدا شاہد ہے کہ اگر ہمارا مقابلہ صرف بھارتی افواج یا انٹیلیجنس سے تھا تو ہم نے انہیں ناکوں چنے چبوا دیے تھے، لیکن گھر کے وہ تمام بیدی جن میں سے ہر ایک 52 گاز کا تھا خود ہی لنکا ڈانے پر تلے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں ان رامنوں کو سنبھالنا خاصا مشکل دکھائی پڑتا تھا۔ یہاں بیٹھے بٹھائے اب میرا دم گھٹنے لگا تھا، گو کہ پاٹل نے اس سلسلے میں کوئی خاص ہدایت نہیں دی تھی، لیکن میں نے کیبن کا دروازہ کھولا اور ٹہلتا ہوا اسٹور سے باہر آ گیا۔ یہاں سے چند گاز کے فاصلے پر میں نے ایک پان سگریٹ کا کھوکھا دیکھا تھا، وہاں سے عیاشی کے لیے ایک میٹھا پان خرید کر منہ میں رکھ لیا اور اسٹور کے سامنے ہی چہل قدمی کرنے لگا۔ ابھی مجھے باہر نکلے بمشکل چند منٹ ہی گزرے جب اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ سامنے سے گزرتی کاروں کی لمبی قطار میں سے ایک کار میں مجھے اوما کی شکل نظر دکھائی دی۔ وہ خود ہی کار ڈرائیو کرتی جا رہی تھی۔ خدا جانے اس نے مجھے دیکھا بھی تھا یا صرف میرا وہم ہی تھا، کیونکہ تھوڑی دور جا کر میں نے اسی گاڑی سڑک کے ساتھ ساتھ پارک کرتے دیکھا، لیکن اب مجھے عقل آ گئی تھی۔ میں الٹے قدموں اسٹور میں داخل ہوا اور سیدھا کیبن میں جا گھسا۔ بطور احتیاط میں نے سارے پردے گرا دیے تھے اور دروازہ بھی اندر سے لاک کر دیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اچانک یوں دکھائی دینے سے میں کچھ بکھلا سا گیا تھا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سامنے رکھے ٹیلی فون نے ٹرانا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں نے اسے بجنے دیا، لیکن جب کسی طرح گھنٹی خاموش ہونے میں نہ آئی تو مجھے بادل نخواستہ ٹیلی فون اٹھانا پڑا۔ ہیلو، میں نے آواز بدل کر کہا۔ پاٹل بول رہا ہوں مہاشے جی، خیر سے واپسی ہو گئی؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے مجھے سکون بخشا اور میری ہنسی نکل گئی، لیکن اس بات کا احساس بھی ہو گیا کہ یہاں بھی پر اسرار آنکھیں میری نگرانی کر رہی تھیں۔ ہاں یار، ہو گئی واپسی، لیکن بوریت کی بھی تو حد ہوتی ہے۔ میں نے سہارا لینا چاہا۔ بوریت کا علم تو جناب کو تب ہوتا جب وہ کار سے اتر کر سڑک پر آپ سے بغل گیر ہو جاتی۔ خدا کی پناہ کتنے خبردار لوگ تھے وہ۔ شاید اسٹور سے باہر نکلتے ہی میرا تعاقب شروع ہو گیا تھا۔ ونڈرفل، میں نے بے اختیار کہا۔ شکریہ، لیکن اب یہی تعریف رکھیں تو مہربانی ہوگی۔ اگر دل نہ بہلے تو چوکیدار کو اندر بلا کر اپنی ضرورت سے آگاہ فرما دیں۔ میں جواب میں ہنس دیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پاٹل قریباً رات کے 8 بجے واپس آیا۔ اس نے کیبن میں داخل ہوتے ہی ایک شناختی کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ اس پر میری تصویر لگی تھی اور مجھے خفیہ پولیس کا سب انسپیکٹر بتایا گیا تھا جس کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ میں حیرت اور تحسین کے ملے جلے جذبات لیے اس کا منہ دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ یہ دراصل وہ تصویر تھی جو میری آمد سے پہلے ہی میری پہچان کے لیے مقامی دوستوں کو پہنچائی گئی تھی، اور اب ایک سرکاری محکمے کے شناختی کارڈ پر مہروں اور سرکاری مخصوص نشانات کے ساتھ میرے سامنے موجود تھی۔ سب انسپیکٹر ترپاٹھی، گلیڈ ٹو میٹ یو۔ مسکراتے ہوئے پاٹل نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ حیرت ہے مسٹر پاٹل، میں نے اسے داد دی۔ شناختی کارڈ پر میرا درج پتہ اور والد کا جعلی نام، اپنے گھریلو ایڈریس اور جسمانی نشانات میں نے ایک نظر ڈالتے ہی حفظ کر لیے تھے، اور کارڈ میں نے پتلون کی پچھلی جیب میں رکھ لیا تھا۔ دیر صرف اسی چکر میں زیادہ ہو گئی، باقی تو سب کام مکمل تھے۔ پاٹل نے صفائی پیش کی۔ اس تصویر میں میرے چہرے سے داڑھی غائب تھی۔ میں نے سب سے پہلے وہیں شیو کر کے داڑھی صاف کر ڈالی۔ پاٹل نے ملازمین کو اسٹور بند کرنے کی ہدایات دی اور ہم دونوں کار میں جا بیٹھے۔ کار ایک شاندار ہوٹل کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں پہنچ کر ہم نے لائٹ سا چائنیز ڈنر کیا اور تیز قہوہ پی کر باہر آ گئے۔ اب پاٹل کا رخ ایک سینما ہال کی طرف تھا جہاں اس نے اول درجے کی 2 نشستیں محفوظ کروا رکھی تھی۔ وہ اصل میں رات 12 بجے تک کا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ فلم تو نئی تھی لیکن کچھ رش زیادہ نہیں تھا۔ حسب روایت فلم سے پہلے پاکستانی افواج کے جعلی ظلم و ستم کی ڈاکومنٹری چلائی گئی اور عوام کو بیوقوف بنانے کے بعد 2-4 بےہودہ اشتہارات دکھا کر فلم چلا دی گئی۔ دوران فلم میں ایک ہی بات سوچ رہا تھا، دنیا میں کیا کوئی اتنی مکار قوم اور بھی ہوگی؟ میں نے یہودیوں کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ان کے
کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ دوسری جنگ عظیم پر بننے والی فلموں میں نازیوں کے مظالم دیکھ کر ایک زمانہ وہ تھا کہ مجھے نازیوں سے نفرت سی ہو چلی تھی۔ ہندوؤں کے متعلق اپنے بزرگوں سے کہاوتیں سن رکھی تھی۔ قائد اعظم کے متعلق جانتا تھا کہ وہ کسی بھی مرحلے پر ایک لمحے کے لیے بھی کانگریس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن انہیں دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کا موقع قدرت نے اب فراہم کر دیا تھا، اور اس قوم کے ساتھ محض چند ہفتے گزار کر ہی یہ بات میرے ایمان کا حصہ بن چلی تھی کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ مکار قوم اور کوئی نہیں۔ وہ لوگ جھوٹ اس شدت سے اور اتنے مؤثر انداز میں پیش کرتے کہ واقعی وہ سچ دکھائی دینے لگتا۔ اپنے ٹی وی، فلموں، ریڈیو، غرض ابلاغ عامہ کے ہر میڈیم سے وہ دن رات تسلسل سے جھوٹ نشر کر رہے تھے، ایسا جھوٹ جس کے پاؤں بھی تھے، جو اپنے قدموں پر چل کر سننے اور دیکھنے والوں تک نہ صرف پہنچتا تھا بلکہ اسے برگلاتا بھی تھا۔ فلم کے خاتمے پر ہم باہر نکلے تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اب ہمیں مزید 1 گھنٹہ گزارنا تھا۔ اس مرتبہ پاٹل کی کار کا رخ سمندر کنارے بنے ایک شاندار نائٹ کلب کی طرف تھا۔ ایک لمبی قطار میں ہم نے بھی اپنی کار پارک کی اور میں اتر کر داخلی دروازے کی طرف جانے لگا، لیکن پاٹل لپک کر میرے نزدیک آیا۔ ٹھہریے جناب، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھہر گئے جناب، میں مسکرایا۔ پاٹل نے گاڑی کے دروازہ لاک کیے اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس طرف جناب، اس نے مخالف سمت میں اشارہ کیا۔ آپ کو الوداع کہہ کر میں یہاں ضرور آؤں گا، آپ تردد نہ کیجیے۔ اب ہمیں 1 گھنٹے تک پیدل سفر کرنا ہے۔ اس کی ذہانت پر اب مجھے رش آنے لگا تھا۔ ہم دونوں پیدل ہی سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اس ایریا میں کوسٹ گارڈز ڈیوٹی کرتے ہیں اور اپنا کوئی یار آج کل ادھر نہیں ہے، اس لیے زیادہ بوجھ آپ ہی کو اٹھانا ہوگا۔ اپنے عہدے کا روب بے جھجک ہو کر ڈالیے، وائرلیس انکوائری کرنے پر بھی جواب ہاں میں ہی ملے گا، اس نے چلتے چلتے مجھ سے کہا۔ ابھی بمشکل 1.5-2 میل دور ہی پہنچے تھے جب اس کے اندازے کے مطابق سڑک پر دور روشنی کا ایک فوارہ سا چھوٹا، جس نے اب جیپ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پاٹل روشنی دیکھتے ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا رخ ان خودرو جاڑیوں کی طرف تھا جو سڑک کے سلسلے کے ساتھ ساتھ دور تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ میں اطمینان سے سیٹی پر ایک دھن گنگناتا اپنی چال چلا گیا۔ میرے نزدیک آ کر جیپ ٹھہر گئی، لیکن میں بدستور چلتا رہا۔ اے ٹھہرو کی آواز پر میں ان کی سمت گھوم گیا۔ ایک پیٹی افسر میری طرف منہ اٹھائے مجھے گور رہا تھا۔ تمہارا کمانڈر کون ہے؟ ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے سوال داغ دیا۔ آپ کون ہیں؟ اس پیٹی افسر نے مجھے بڑی شائستگی سے مخاطب کیا۔ پہلا میرا سوال تھا، میں نے زیر لب مسکرایا۔ مجھے ہی جانیے، جواب ملا۔ کس طرف سے پیٹرول کر رہے ہو تم لوگ؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اپنی شناخت کراؤ ورنہ۔ اس نے ہولسٹر سے پستول نکال کر میری طرف تان لیا۔ سب انسپیکٹر ترپاٹی آن اسپیشل ڈیوٹی۔ میری آواز خاصی باروب تھی۔ یو آر آئیڈینٹی سر۔ اسپیشل ڈیوٹی کا ذکر آتے ہی اس کا پستول والا ہاتھ جھک گیا۔ میں نے جیب سے کارڈ نکال کر سامنے کر دیا۔ اس نے ایک سرسری نظر کارڈ پر ڈالی اور مجھے لوٹا دیا۔ क्षमा کیجیے، میری موجودگی کو اس علاقے کو بھول جانا، کسی پٹرول سے بھی ذکر نہ کرنا، میں نے اسے تنبیہ کی۔ اسپیشل ڈیوٹی افسران کی حیثیت یہاں گسٹاپو جیسی تھی، جس کے میجر سے جرمن باقاعدہ فوج کے کرنل بھی سہم جاتے تھے، اس لیے اس کے سراپے میں بھی خاصا انکسار جھلکنے لگا تھا۔ رائٹ سر، اس نے ایڑیاں بجائیں۔ تھینک یو کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ ان لوگوں کی جیپ بھی میرے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ پاٹل جیپ کے وہاں سے دفع ہوتے ہی جاڑیوں سے نکل کر بھاگتا ہوا مجھ سے لپٹ گیا۔ گڈ، فائن، اس نے مجھے داد دی۔ سب آپ کی دیا ہے شریمان جی، میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی کہہ لگایا اور سوئے منزل گامزن ہو گئے۔ میرے اندازے کے مطابق ہم ٹھیک وقت پر اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سے مجھے اس سے پہلے بھی ایک بار فرار ہونا پڑا تھا۔ شاید اس علاقے کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ زیادہ تر غیر قانونی کام اسی طرف سے انجام پاتے تھے۔ مجھے اس پوائنٹ کا بالکل علم نہیں تھا جسے ہم نے بطور لانچنگ استعمال کرنا تھا۔ یہاں بھی شاید ماسٹر اور ان کے 1-2 خاص ایجنٹ ہی ان مخصوص مقامات سے آگاہ تھے جنہیں مختلف نمبر دے کر انہوں نے اپنے استعمال کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ نہ تو میں نے پاٹل کو یہ بتایا کہ اس سے پہلے میں اس علاقے کی یاترا کر چکا ہوں، نہ ہی اس سے اس علاقے کے متعلق کچھ دریافت کیا۔ اصل میں یہ سب لوگ اپنے کام میں ماہر ہو گئے تھے، انہیں بھی میری طرح تربیت کی سخت بٹیوں سے کندن کیا گیا تھا جہاں سے نکل کر آنے والا خود بخود ایک مخصوص سانچے میں ڈل جاتا ہے۔ کوئی ایسا غیر محسوس اشارہ بھی ان کی گفتگو سے نہیں ملتا تھا جس سے ان کی رازداری پر ذرا سا بھی حرف آ سکے۔ ہر ایجنٹ دوسرے ایجنٹ سے یہی امید کرتا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح سوائے کام کی بات کے باقی تمام باتوں سے غیر متعلق رہے گا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میں نے اس کے بعد پھر کبھی کلکتہ بھی آنا ہے یا نہیں۔ اس کے باوجود میں نے اس جگہ کا نام پوچھنا بھی گوارا نہ کیا، حالانکہ سڑک کے کنارے لگے کسی سنگ کے میل سے بھی اس طرف رہنمائی ہو سکتی تھی۔ سڑک یہاں سے کم از کم 2 میل دور تھی اور
اب ہم جس جگہ تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے تو کوئی کچا راستہ بھی موجود نہیں تھا۔ ریت اور کانٹے دار جھاڑیوں میں ہمارا سفر جاری رہا۔ رات 1:45 بجے ہم بالآخر اس جگہ پہنچ گئے جو ہمارا مطلوبہ پوائنٹ تھا۔ کتنا صحیح اندازہ تھا پاٹل کا۔ اوکے سر، اب آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، میزبانی میں کمی ہو گئی ہو تو معافی۔ اس نے ریوالور ہولسٹر سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ تو بالکل غیر جذباتی تھا، لیکن اس کے دل میں جو بھنور چکرا رہے تھے ان کی شدت کا اندازہ میں بخوبی کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ انسان تھا، اپنے ملک سے انتہائی محبت کرنے والا پاکستانی، اور میں اس پاکستان کی طرف جا رہا تھا جو اس کا وطن تھا۔ میرے دوست، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا اجر بہت سی نسلیں مل کر بھی ادا نہیں کر پائیں گی۔ تم بہت عظیم لوگ ہو، ہمارے تصورات سے کہیں زیادہ بڑھ کر۔ آج جو تاریخ تمہارے جسموں پر لکھی جا رہی ہے وہ کل جب کتابوں میں لکھی جائے گی تب شاید تم تو اس دنیا میں نہیں ہوگے، لیکن تمہارے زندہ و جاوید کارنامے آنے والی نسلوں کو باوقار زندگی گزارنے کی راہ ضرور دکھاتے رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا تھا جیسے میری آنکھیں نم آلود ہو رہی تھی۔ پاٹل نے تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ ہم دونوں نے اپنے کوٹ اتار کر بازوؤں پر دوہرے کر رکھے تھے۔ مجھے تو اپنے کپڑے خراب ہونے کی کچھ پرواہ نہیں تھی، لیکن پاٹل کو واپس نائٹ کلب پہنچ کر کار بھی حاصل کرنا تھی۔ وہ اس سلسلے میں خاص احتیاط برت رہا تھا۔ ہم نے اپنے پستول اور ٹارچ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی، جبکہ 3 ہینڈ گرنیڈ کسی ممکنہ آفت سے بچنے کے لیے ہمارے سامنے موجود تھے۔ ان کی قوت بربادی عام دستی بموں سے دگنا تھی، اور خصوصی طور سے یہ انہی لوگوں کے زیر استعمال رہتے تھے۔ ہم دونوں ایک قدرے صاف سکھتا اراضی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سے کچھ فاصلے پر جاگ اڑاتی موجیں ساحل سمندر سے بغل گیر ہوتی اور واپس اپنے پانیوں میں غرق ہو جاتی۔ ٹھاٹھے مارتے سمندر کا شور بھی پرسکون ہوتا ہے۔ ان نیلے پانیوں میں کتنی تہذیبیں دفن تھیں، ان کا شمار شاید کوئی نہ کر سکے۔ چاند سمندر کے ایک کونے سے لہروں کے دوش پر سفر کرتا اب ہمارے سروں پر آن پہنچا تھا۔ رات غسل ماہتابی فرمانے لگی تھی جب سمندر کی لہروں کے شور پر ایک تیز رفتار بوٹ کا شور غالب آنے لگا۔ ہچکولے کھاتی اور تیز رفتاری سے ساحل کی طرف بڑھتی کشتی اب نمایاں ہونے لگی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے پرے ہٹ گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ہینڈ گرنیڈ اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ باقی دونوں گرنیڈ پر مجھ سے پہلے اس کا حق تھا۔ ایک طاقتور ٹارچ سامنے وقفے سے روشن ہوئی۔ جواب میں پاٹل نے بھی وہی عمل دوسرے رنگ کی روشنی پھینکتے ہوئے دہرایا۔ کشتی کا رخ اب کنارے کے اسی طرف ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ ساحل کے قریب آ گئے۔ ساحل کے کچھ فاصلے پر ہی غوطہ خوری کے لباس میں ایک سائے نے پانی میں چھلانگ لگائی اور پانی کے اندر ہی اندر سفر کرتا وہ ساحل کے قریب پہنچ کر پانی سے برآمد ہوا۔ اب وہ چلتا ہوا ہمارے قریب آ رہا تھا۔ پستول پر میری گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر رک کر اس نے اپنے لباس میں سے واٹر پروف ٹارچ نکالی اور مخصوص انداز سے رک کر روشنی کو گھماتے ہوئے پاٹل کو نیا سگنل دیا۔ ادھر سے بھی ایسا ہی جواب موصول ہوا تو اس نے ٹارچ دوبارہ اپنے لبادے میں چھپا لی۔ اب وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہماری سمت آ رہا تھا۔ بظاہر ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی نے اسے ہینڈز اپ کا حکم دیا ہو۔ خشکی پر آ کر وہ اسی پوزیشن میں لیٹ گیا۔ پھر میں نے پاٹل کو جاڑیوں سے برآمد ہوتے دیکھا جس نے نواد کی طرف پستول تان رکھا تھا۔ دونوں کے درمیان کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوا اور اپنی پہچان مکمل کروانے پر اس نے ہاتھ گرا لیے۔ پاٹل نے میری سمت ہاتھ کے مختلف انداز سے سیف سگنل دیا اور میں اپنی جگہ سے باہر نکل آیا۔ باوجود نواد نے گرمجوشی سے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے اپنی شناخت کا مرحلہ طے کیا اور مطمئن ہونے پر میں نے پاٹل کو بھی مطمئن کر دیا۔ موٹر بوٹ کا انجن بند ہو چکا تھا اور وہ پانی پر دائیں بائیں ہلکورے لے رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اوکے کہا، نوارد نے بوٹ کی طرف ٹارچ سے سگنل بھیجے اور اس کا انجن جاگ اٹھا۔ کم گہرے پانیوں کے نزدیک آ کر وہ رک گئی۔ کم آن سر، باجوہ نے اشارہ کیا۔ پاٹل کی طرف رخ کرتے ہوئے مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اس کی آنکھیں مجھ سے کہیں زیادہ، شاید اس لیے کہ میں اس سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس نے میرے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو میں ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے ٹکرا گیا۔ اس نے بڑے کاری وار سہے ہیں سر، اس نے مجھے سینے سے چمٹاتے ہوئے کہا۔ گڈ لک مائی فرینڈ۔ میں نے حتی الوسع اپنے جذبات پر قابو پائے رکھا۔ وقت نے قدم قدم پر مجھے فطری انسانی کمزوریوں کا احساس دلایا تھا۔ تربیت آپ کے جسم کو موم سے پہاڑ تو بنا سکتی ہے، لیکن دلی جذبات نیچرل ہی رہتے ہیں۔ یہ پتھر دل والی اصطلاح جو کمانڈو سے متعلق سننے میں آتی تھی بالکل غلط ثابت ہوئی تھی۔ فوجیوں کے دل عام سیویلین کی طرح ہی دھڑکتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ بھی پہلے انسان اور اس کے بعد اور کچھ ہیں۔ مجھ سے جدا ہوتے وقت پاٹل کو شاید ان لمحوں نے دکھی کر دیا جو اس کے ہم وطن کو اس کے دیش کی طرف لیے جا رہے تھے، جبکہ میرا دل
اس لیے پھٹ رہا تھا کہ پاٹل نے اپنی مٹی سے جدائی کا روگ کب سے اپنے اندر پال رکھا ہے۔ فی ایمان اللہ، اس نے ہمت کر کے پہل کی اور مجھ سے الگ ہو گیا۔ آپ کے لیے تحفہ جناب۔ نواد نے پلاسٹک کے لفافے میں پیک ایک پاکستانی سگریٹ کی ڈبیا اس کی طرف بڑھا دی۔ گو میں وہاں سے پرے ہٹ گیا تھا، لیکن چاند کی روشنی میں پاٹل کے چہرے کی بدلتی کیفیت مجھ پر بخوبی عیاں تھی۔ اس نے کسی متبرک شے کی طرح اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور بڑے دکھی دل سے اس میں سے سگریٹ نکال کر اپنے سگریٹ کیس میں منتقل کر لیا اور ڈبیا کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا۔ باجوہ نے بھی اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور ہم دونوں پانی میں اتر گئے۔ جب موٹر بوٹ اپنی جگہ سے ہلی تو چاند بادلوں میں چھپ رہا تھا اور چاند نگر کا مسافر ریت پر اپنے پاؤں کے نشان گاڑتا وہاں سے دور ہی دور ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ بجلی کسی صورت کے ساتھ بوٹ آگے بڑھی اور جب سطح سمندر پر بچھے ایک تختے پر چلتے ہم آبدوز میں پہنچے تو موٹر بوٹ اس کے پیٹ میں سما گئی۔ آبدوز کے کیپٹن بنفسے نفیس میرے استقبال کے لیے سامنے کھڑے تھے۔ بحریہ کے جیالوں نے باری باری مجھے گلے لگایا اور اس کیبن تک میری رہنمائی کی جہاں حیرتوں کا ایک نیا باب مجھ پر واہ ہونے والا تھا۔ عملے کے دوسرے ارکان تو باہر ہی ٹھہر گئے۔ میں کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک صاحب نیوی کی وردی میں ملبوس لکڑی کی دیوار کی طرف منہ کیے کھڑے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ میری طرف گھومے تو اچانک خوشی اور حیرت سے جیسے میری زبان گنگ ہو گئی۔ میرے سامنے میرے انسٹرکٹر کھڑے تھے۔ سر، میں جیسے سسک پڑا۔ مائی بوائے، میرا روحانی باپ میری طرف باہیں پھیلائے بڑا۔ بڑے جان لیوا لمحے ہوتے ہیں، یہ درد مارے ڈالتا ہے بندے کو۔ کیسا تماشا بنایا ہے مالک تو نے، دنیا کا خوشیاں بھی کیا اور درد بخشا کرتی ہیں۔ کیسا میٹھا درد ہوتا ہے یہ، کیسی اندوہناک خوشی ہوتی ہے یہ۔ آدمی خوشی سے باولا بھی ہوا جاتا ہے اور درد سے کلیجہ بھی پھٹنے لگتا ہے۔ سر کی آغوش میں سما کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنے مدار سے بھٹکا ہوا کوئی سیارہ ہوں جو گھوم گھما کر بالآخر اپنے مدار میں پہنچ گیا ہے۔ اس واپسی کی لذت کیسی نرالی تھی۔ بیٹھو بیٹے، انہوں نے مجھے سامنے رکھے پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ معاملہ ٹھیک رہا نا؟ انہوں نے میری طرف تشویش کی نظروں سے دیکھا۔ جی سر، میں نے مختصر جواب دیا۔ کیسا لگا یہ تجربہ؟ انہوں نے اپنا سگار سلگایا۔ شاندار، بڑے خوش قسمت ہو یار، ہندوؤں میں گھوم پھر آئے۔ انہوں نے ماحول کو ذرا غیر سنجیدہ کرنے کے لیے میرے کندھے پر حسب سابق ہاتھ مارا۔ یہ تو ہے سر، آپ سنائیے آپ کی طرف کیسا چل رہا ہے؟ میں تو جانے کب سے یہ پوچھنے کے لیے بے چین تھا۔ میرے اس سوال نے سر کو کچھ دکھی سا کر دیا۔ ان کے خوبصورت چہرے پر سنجیدگی کی ایک تہ سی جم گئی۔ بیٹے، ہمیں شاید ایک طویل اور صبر آزما لڑائی لڑنا ہوگی۔ میں تو بوڑھا ہو چلا ہوں، عمر وفا کرے نہ کرے، اب یہ معاملہ تمہیں کو سنبھالنا ہوگا۔ ان کی بات کے آخری فکرے نے جیسے میرے کلیجے پر ہاتھ ڈال دیا۔ میرا جی چاہا ان سے چیخ چیخ کر کہوں، سر خدا کے لیے ایسا مت کہیے، آپ کے حوصلے ہم سے زیادہ جوان ہیں۔ آپ کی رہنمائی میسر نہ آتی تو ہم شاید اب سے پہلے، بہت پہلے صبر کا دامن چھوڑ چکے ہوتے۔ جب کسی یونٹ میں پیٹرول پر جانے والی کسی جوان کی لاش پہنچتی تھی جسے مکتی باہنی نے دھوکے سے مارا ہوتا تھا تو اس کے ساتھیوں کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا، لیکن ان کے بفرے جذبات کے منہ زور گھوڑوں کو ایسے ہی سر لگام دیا کرتے تھے۔ میرے بچوں، یہ قربانی رائے گا نہیں جائیں گی، جلد ہی کرودھ اور نفرت کی یہ کالی گٹا چھٹ جائے گی، تب ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ ہم سب پھر ایک تھالی میں کھائیں گے، ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ ان شہیدوں کے خون کے صدقے ہماری دعائیں ضرور مستجاب ہوں گی۔ صبر کرو صبر، یہ ورگلائے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، انہیں جلد سمجھ آ جائے گی کہ ہم ان کے اپنے ہیں۔ ہر یونٹ میں ہر روز کوئی نہ کوئی سر اپنے جوانوں سے ایسا خطاب کیا کرتا تھا، لیکن آج یہ پسمردگی کیوں چھا رہی ہے میرے سر کے چہرے پر؟ ان کی آواز میں وہ رات کیوں نہیں کڑک رہی؟ خدایا، کیا ہم سب روحانی طور پر آہستہ آہستہ مر رہے ہیں؟ اس سے آگے میں کچھ نہ سوچ سکا کیونکہ اچانک کیبن کی لائٹ آف ہو گئی تھی اور ایک تیز وسل کی آواز وہاں گونجنے لگی تھی۔ کیبن پر بھی لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ شاید کسی خطرے کی آمد کا اعلان تھا اور آبدوز غوطہ لگا کر سمندر کے فراق سینے میں پناہ لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں کیپٹن کی ہدایت سنائی دینے لگی۔ ہمارے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، صرف اتنا ہوا کہ سر بھی میرے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ لگے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سرہانے رکھی ٹارچ نکال لی تھی اور میں نے اپنے جسم سے وطن کی امانت کا بار الگ کر لیا تھا۔ پھر ٹارچ کی روشنی میں میرے انسٹرکٹر ان اہم کاغذات کا جائزہ لینے لگے۔ آبدوز میں ہلچل مچی ہوئی تھی، معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین دکھائی دے رہا تھا۔ اب ہم سطح سمندر سے نیچے چلے گئے تھے۔ اس بات کا احساس ہمیں انجنوں کی آواز کی تبدیلی سے ہوا۔ اندھیرے ہی میں سر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم کیبن کے اس دروازے سے باہر آ گئے جس سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ اس طرف جناب باہر کھڑے ایک مستعد جوان نے آپریشن روم کی طرف اشارہ کیا۔ میرے انسٹرکٹر اور میں ایک ساتھ آپریشن روم میں داخل ہوئے تھے جس کے دروازے کے
باہر جلتے سرخ بلب کے سائے تلے کھڑے گارڈ نے ہمیں تعظیم دی۔ آبدوز کے کپتان ایک اسکرین کے سامنے کھڑے حالات پر نظر رکھے مختلف احکامات جاری کر رہے تھے۔ ان کے گردا گرد مختلف مشینریوں کے گرد نیوی کے مستعد اور چاقو چوبند جوان کسی بھی حکم پر عمل پیرا ہونے کو تیار تھے۔ واٹ از رانگ آفیسر؟ میرے سر نے کیپٹن کے نزدیک پہنچ کر کہا۔ کوئی خاص خطرہ نہیں، کچھ ایلائز اس طرف آ رہے ہیں۔ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے کیپٹن نے پرسکون لہجے میں کہا۔ چند منٹ بعد ہم آپریشن روم سے باہر آ گئے اور اسی کیبن میں پہنچ کر سر نے مجھے لیٹ جانے کو کہا۔ میں ان کے بضد ہونے پر بادل نخواستہ وہاں لیٹ تو گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے انسٹرکٹر بالکل باہر نکل گئے تھے، وہ شاید مجھے ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں ایمانت کے بارے سبکدوش ہو کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ پچھلی راتوں کی تھکن بھی آنکھوں میں تھی، لیکن آنکھ تھی کہ کم وقت لگتی نہ تھی۔ قریباً 15-20 منٹ کے بعد ہی میں بور ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آبدوز اب سطح سمندر پر سفر کر رہی تھی۔ میں نے طبیعت پر چھائی کسل مندی دور کرنے کے لیے آبدوز کے عرشے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک جوان نے سیڑھی تک میری رہنمائی کی اور میں سیڑھیوں پر پاؤں دھرتا ایک بڑے سوراخ سے گزر کر اوپر آ گیا۔ عرشے کی ریلنگ سے ٹیک لگائے میرے انسٹرکٹر اور آبدوز کے کپتان قریب قریب کھڑے تھے۔ آبدوز کی تمام لائٹس آف تھیں، لیکن چاند کی دم توڑتی روشنیاں بھی اس کی نشاندہی کو کافی تھی۔ مجھے اوپر آتا دیکھ کر میرے سر لپک کر میری طرف آئے۔ کیا بات ہے؟ دل نہیں لگ رہا تھا اکیلے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، ابھی کچھ روز یوں ہی ہوگا، بڑے گلیمر سے نکل کر آئے ہو نا۔ میرے انسٹرکٹر صاحب نے بھی میری طرح کہا اچھالا۔ کیپٹن صاحب بھی اب ہمارے گفتگو سننے میرے نزدیک آ گئے تھے۔ چاندنی رات میں ان کا پرعزم اور تمتماتا ہوا چہرہ اس امر کا گماز تھا کہ یہ کوہ شکن ارادوں کا مالک پانیوں کا باسی طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ان کی تراشیدہ چھوٹی چھوٹی داڑھی اور بال کھاتی مونچھیں ان کے سرخ و سفید چہرے کا وقار دو چند کر رہی تھی۔ ٹوپی کے کناروں سے ان کی کنپٹیوں پر اکا دکا سفید بال ہی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان کی عمر ایک حصہ سمندروں سے لڑتے بڑھتے گزرا ہے۔ ان کی گہری بادامی آنکھیں پتھروں کے پار جھانک لینے کی مقناطیسی قوت کی مالک تھیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کافی پینا پسند کریں گے، اس کی باروب آواز نے ہنستے ہوئے حکم سنایا۔ اصولاً تو اس وقت انہیں اپنے آرام دہ کیبن میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی جگہ لینے کو ان کے نائب بھی بہرحال موجود تھے، لیکن جس خطرناک ذمہ داری کا بوجھ انہوں نے اٹھایا تھا، اس سے مکمل عہدہ برا ہونے سے پہلے انہوں نے شاید خود پر آرام حرام کر رکھا تھا۔ ایسے خطرناک مشن کرنے کا حوصلہ کم ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ دشمن کے نرگے میں گھس کر اپنے ایجنٹ وصول کرنا اور انہیں واپس اپنے ساحلوں تک لے آنا کہنے سننے کی حد تک تو ممکن ہے، لیکن اس راستے میں آنے والے محیب خطرات کا سامنا کرنا جی داروں کا کام ہے۔ عرشے پر لگے انٹرکام پر انہوں نے ہمارے لیے کافی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی وہ ہماری طرف پلٹے ہی تھے کہ جب ایک پیٹی افسر سیڑھیوں سے برآمد ہوا۔ انہوں نے ایڑیاں بجا کر اپنے کمانڈر کو تعظیم دی۔ یس، کیپٹن نے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ سر، ریڈار نے کچھ موومنٹ نوٹ کی ہے۔ پیٹی افسر کی اطلاع نے مجھے چونکا دیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، کیپٹن صاحب بولے۔ پیٹی افسر لوٹ گئے۔ کیپٹن نے ان کے بعد خود ہی نیچے جانا چاہا۔ اچانک ان کی پشت پر انسٹرکٹر صاحب کی آواز بلند ہوئی، لک کیپٹن۔ کیپٹن تیزی سے دوسری طرف پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے گلے میں لٹکی دوربین اب ہاتھوں میں تھام لی تھی۔ پھر وہ دوربین آنکھوں سے لگا کر انہوں نے انسٹرکٹر صاحب کی اشارہ کرتی انگلی کی طرف نظریں جما دی۔ ابھی انہوں نے دوربین آنکھوں سے لگا ہی رکھی تھی کہ اچانک فضا زوردار دھماکے سے گونج اٹھی۔ اپنے عقب میں چنگاریوں کی لمبی لکیر چھوڑتا گولا آبدوز سے قریباً 30-40 گز دور سمندر کے پانی میں گرا، گڑام کی آواز پیدا کرتا گرا۔ کام آن جنٹلمین، کیپٹن صاحب نے پھرتی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ کام آن بوائے، انسٹرکٹر صاحب نے مجھے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے بعد میرے سر اور پھر کیپٹن صاحب نیچے آ گئے۔ ہمارے عقب میں گولیوں کے پھٹنے کی زوردار آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ڈاؤن۔ نیچے پہنچتے ہی کیپٹن نے پہلا حکم جاری کیا۔ ان کے حکم کی گونج فوراً آپریشن روم میں پہنچی اور مختلف بڑے بڑے وہیلوں کے گرد کھڑے جوانوں نے انہیں گھمانا شروع کر دیا۔ جب کیپٹن صاحب کے پیچھے پیچھے ہم دونوں آپریشن روم میں پہنچے تو آبدوز نے باقاعدہ ڈگمگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ اب گہرے پانیوں میں اتر کر اس تباہ کن جہاز سے دور ہٹ رہے تھے جس سے ہم پر بمباری کی جا رہی تھی۔ شاید ایلائز جہازوں نے آبدوز کی نقل و حرکت نوٹ کر لی تھی اور دشمن نے پہلے خاموشی سے آبدوز گھیرے میں لینے کا فیصلہ کیا ہوگا تاکہ وہ آسانی سے اس کا شکار کھیل سکے۔ اصولاً تو ہمیں اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ تو کسی نے ہمیں وہاں سے جانے کو کہا، نہ ہی ہمارے لیے یہ ممکن تھا کہ ہم اپنے شیر دل ملاحوں کو قریب سے دشمن سے دو دو ہاتھ کرتے ہوئے دیکھنے سے محروم رہیں۔ کیپٹن کی آنکھیں پیرسکوپ پر لگی تھیں۔ ان سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف جوان کسی
بھی حکم کی تعمیل میں سربکف تیار تھے۔ جیسے جیسے احکامات جاری ہو رہے تھے، مختلف پوزیشنوں پر مستعد جوان مختلف لیوروں اور وہیلوں کو حرکت میں لا رہے تھے۔ آبدوز کی برقی آنکھیں اور کان مسلسل بیدار ہو رہے تھے۔ سمندری لڑائی میں سب سے زیادہ جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے صبر، انتظار، مناسب موقع کا انتظار کرو، اور اب صبر انتظار کی کیفیت بھی نقطہ عروج کو چھونے لگی تھی۔ پھر ہم نے کیپٹن صاحب کو اپنے الیکٹرانک آفیسر انچارج کو حکم دیتے دیکھا۔ اس لمحے شاید میری طرح میرے انسٹرکٹر صاحب بھی افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم ان جابازوں کے ساتھ عملی جہاد میں کیوں شریک نہ ہو سکے۔ اب پیریسکوپ پر ابھرنے اور ڈوبنے والی لکیریں ایک واضح شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ کیپٹن نے اپنے ہاتھ میں پکڑے مائک میں کچھ کہا اور اب چیف آرڈیننس آرٹی فشر کے سامنے لگا سرخ بلب روشن ہو گیا۔ مجھے علم تھا کہ اب وہ بے قراری سے اپنے تارپیڈو افسر کے اگلے حکم کا منتظر ہوگا۔ اس نے تمام تارپیڈو حملے کی حالت میں کر لیے تھے اور کسی بھی لمحے اس کے لیے حکم آیا کہ آیا۔ ایبل سی مین اگلی تارپیڈو ٹولیوں کے بالکل نزدیک اس کی کمانی پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے کھڑا تھا جو تارپیڈو فائر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے جیسے بدبخت جہاز آبدوز کی رینج میں آ رہا تھا، کیپٹن کے چہرے کا جلال بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لمحے وہ جنگل کا ایسا بفرا ہوا شیر دکھائی پڑتے تھے جیسے گیدڑوں کے ریوڑ نے اپنی کچھار سے باہر آنے پر مجبور کر دیا ہو۔ بالآخر میرے کانوں میں کیپٹن کی وہ غضبناک آواز گونجی جس کا مجھے شدت اور بے قراری سے انتظار تھا۔ بزن، اللہ اکبر! تمام جوانوں نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا جس میں نمایاں ترین آواز میری اور میرے انسٹرکٹر کی تھی۔ پہلا تارپیڈو فائر ہو چکا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ انتظار کی شدت سے سب کے اعصاب تڑکنے لگے تھے اور ابھی تک دھماکہ ریکارڈ کرنے والی پیٹی افسر کی طرف سے کوئی اشارہ موصول نہ ہوا تھا۔ سب لوگ بے چینی سے گردنیں موڑے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن کوئی خطرہ مول لینے نہیں چاہتا تھا۔ فوراً ایبل سی مین کے ہاتھوں میں برقی رو دوڑی اور اگلا تارپیڈو فائر ہو گیا۔ اس مرتبہ آبدوز کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جوانوں کے فلک شگاف نعروں سے آبدوز دہل گئی۔ دھماکہ ریکارڈ کرنے والے پیٹی افسر نے اپنی سیٹ سے اچھل کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ بھارتی فریگیٹ غرق ہو چکا تھا اور محاصرہ ٹوٹ گیا۔ آبدوز چنگاڑتی ہوئی دشمن کا زوم روند کر آگے بڑھ گئی۔ پیریسکوپ نے بھی غرق ہوتے ہوئے جہاز کی گواہی دے دی تھی۔ آبدوز کا ریڈیو سیٹ جاگا اور اپنی فتح مندانہ مراجعت کی خبر دے کر خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاتھوں میں کافی کے مگ آ گئے۔ مجھے اپنا وعدہ یاد تھا بہادر ساتھیوں، کیپٹن صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کافی کے مگ فتح کے جام بن جائیں گے۔ پھر وہ سرور ساری زندگی نہ مل سکا جو اس آبدوز میں کافی پیتے ہوئے ملا تھا۔ صبح جب سورج کی اولین کرنوں نے سمندر کے نیلے پانیوں سے بغل گیر ہو کر سیاہیاں چھٹ جانے کا پیام دیا تو ہماری فاتح آبدوز محفوظ پانیوں کو چوم رہی تھی۔ سطح سمندر پر آبدوز نمودار ہوتے ہی ہم تینوں عرشے پر چلے گئے جہاں نیلے پانیوں پر سرخ کرنوں کا مستانہ رقص جاری تھا۔ اس منظر نے ہم سب پر جیسے جادو سا کر دیا۔ ایک مدہوشی تھی کہ آنگ آنگ میں رقص نہ ہو گئی۔ یہ ہمارے پانی تھے، ہماری ہوائیں تھی، ہمارا سمندر تھا۔ 3 گشتی گن بوٹس نے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ انہوں نے بحریہ کے مخصوص انداز میں آبدوز کے گردا گرد چکر کاٹ کر فضا میں چنگاریاں بکھیری اور اپنے فاتح جیالوں کا شایان شان خیر مقدم کیا۔ گہرے پانیوں کی حد پر آ کر آبدوز ٹھہر گئی اور ایک گن بوٹ ہماری سمت بڑھ آئی۔ ایک مرتبہ پھر پانیوں پر تختے بچھ گئے۔ سمندر کے پاسبانوں کے فراخ سینوں سے توانائیاں حاصل کر کے جب ہم دونوں گن بوٹس پر پہنچے تو میری کمپنی کے جوان آنکھوں میں محبت کی جوت جگائے میرے منتظر تھے۔ ساحل سمندر سے ہم لوگ ایک جیپ میں اپنے نئے کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیپ پر میرے ساتھ ڈرائیور تھا اور پچھلی سیٹ پر 2 جوان ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں لیے بیٹھے تھے۔ ہم کچے پکے ٹیڑے میڑے راستوں پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ اچانک ڈرائیور نے ہینڈ بریک لگا کر جیپ روک دی۔ اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکے سے فضا گونج اٹھی۔ اتنا زوردار اور اچانک جھٹکا تھا کہ میرا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے دونوں جوان اچھل کر ہم پر آ رہے۔ دوسرے ہی لمحے ہم سنبھل چکے تھے۔ چاروں نے اپنی اسلحے سمیت مختلف اطراف میں چھلانگیں لگائی تھی۔ خیریت گزری، ہم میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا تھا۔ شاید ڈرائیور کی چھٹی حص نے ہمیں موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا تھا کہ جیپ سے بمشکل 15-20 گز دور دھوئیں اور دھول کا بادل آسمان کی سمت اٹھ رہا تھا۔ کسی لانچر سے فائر کیا ہوا راکٹ گر کر پھٹا تھا۔ شاید پھینکنے والے سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی یا ڈرائیور کو کسی رحمت کے فرشتے نے عافیت کی راہ سمجھا دی تھی۔ کچھ بھی ہو، بہرحال یہ ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے تو تھوڑے بہت عرصے میں بہت زیادہ معجزے دیکھ لیے تھے، اس لیے مجھ پر تو کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ میرے ساتھی اس حادثے سے یقیناً متاثر ہوئے ہوں گے۔ پہلے تو ہم تربیت کے مطابق خطرے
خطرے والی جگہ سے حتل مکان دور ہٹ گئے۔ پھر میں نے چاہا کہ اٹھ کر صورتحال کا جائزہ لوں، لیکن اس دفعہ میں اپنی مرضی سے نیچے نہیں بیٹھا تھا۔ کسی اندیکھی طاقت نے مجھے منہ کے بل زمین بوس کر دیا۔ میری نظروں کے سامنے مجھ سے 10-15 گز کے فاصلے پر کھڑی جیپ کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اس مرتبہ نشانہ لینے والا ہرگز نہیں چوکا تھا۔ میں نے زمین پر لیٹے لیٹے کوہنیوں کے بل پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ باقی ساتھیوں کی تو کچھ خبر نہیں تھی، یقیناً وہ بھی میری طرح محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں ہوں گے۔ کھیتوں کا سلسلہ اب خاصا گنا ہو رہا تھا، اگرچہ بظاہر تو یہ جائے امان دکھائی پڑتی تھی، لیکن خوش فہمی میں مبتلا رہنے کی اگر ہمیں کوئی عادت تھی تو وہ دوران تربیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ مجھے علم تھا کہ سلسلہ راکٹ پھٹنے تک محدود نہیں، نہ ہی حملہ آوروں نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ وہ منظم تھے اور یقیناً باخبر بھی۔ یہاں سے محض 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہمارا فیلڈ ہیڈ کوارٹر تھا، اور کسی ہیڈ کوارٹر کے اتنے نزدیک آ کر اچانک حملہ آور ہونا بچوں کا کھیل نہیں۔ ان لوگوں نے نتائج پر ضرور نظر رکھی ہوگی۔ انہیں علم تھا کہ اطلاع ملتے ہی ہمارے دستے کتنی برق رفتاری سے حرکت میں آتے ہیں۔ پھر وہی ہوا، نظر اٹھا کر دیکھنے کا ارادہ تو تھا نہیں، لیکن کرالنگ کرتے ہوئے میں فائرنگ سے ہونے والے دھماکوں کی آواز سے استعمال ہونے والے اسلحے کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ ہم پر واقعتاً آتشی گولے برس رہے تھے۔ انسان کتنا بے بس ہے کہ سب کچھ چاہتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اس بات کا صحیح ادراک ایسے ہی مرحلوں پر ہوتا ہے۔ میرے کندھے سے اسٹین گن لٹک رہی تھی۔ اچانک حادثے نے دماغ کو ہی نہیں گرمایا تھا، خون بھی کھولنے لگا تھا، لیکن میری طرف سے ہونے والی کوئی بھی حرکت سوائے موت کو قریب تر لانے کے اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتی تھی۔ اسٹین گن کی گولیاں حملہ آوروں کا تو کچھ بگاڑتی، الٹا میری نشاندہی کر دیتی، اور اگلے ہی لمحے کوئی راکٹ اس جگہ پھٹ کر مجھے زندگی کے بوجھ سے ہمیشہ کے لیے سبکدوش کر دیتا۔ یقیناً کسی ساعت سعید میں میری ماں کی دعائیں مستجاب ہوئی تھی۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے بچہ۔ وہ دن میں کتنی ہی مرتبہ یہ فکرہ دہراتی تھی، کتنی عظیم ہوتی ہیں مائیں، ان کی محبت کی جڑیں زمین کے اندر ہی اندر کتنی گہری ہوتی ہیں۔ بظاہر جب موت کے تمام اسباب مہیا ہوں اور آپ کسی معجزے کے مرہون منت بچ کر نکلیں تو اس عمل کے پیچھے صرف ایک ہی قوت کار فرما ہوتی ہے، دعائیں، دعائیں اور صرف دعائیں۔ میرے ان جذبوں کو تقویت دینے کے لیے یہ دلیل کافی تھی کہ کوئی میری سلامتی کے لیے دعا گو ہے، اور انہی دعاؤں کے صدقے شاید کھیتوں کا وہ سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دور و نزدیک ساتھیوں کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن چاروں طرف گھمائی، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے سوائے پھٹتے ہوئے گولوں اور سنسناتی گولیوں کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں قریباً رینگتا ہوا ایک سمت بڑھ رہا تھا۔ یہ سمت محفوظ تھی یا غیر محفوظ اس کا اندازہ تو مجھے نہیں تھا، لیکن میری کوشش یہی رہی تھی کہ سڑک سے زیادہ دور ہٹ جاؤں۔ اچانک مجھے اپنی داہنی جانب کھیتوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ زمین سے چپکے میں نے سٹین گن کا رخ اس طرف پھیر دیا۔ خود میں قریباً آڑا ترچا ہو رہا تھا۔ اگر اس طرف رخ بدل کر باقاعدہ پوزیشن لیتا تو اس بات کا خطرہ تھا کہ آنے والا آہٹ سے خبردار نہ ہو جائے۔ میں کچھ ایسے زاویے سے زمین پر لیٹا تھا کہ رخ بدلتے بدلتے گولیوں کی بینٹ چڑھ جاتا۔ آنے والے کو شاید اس بات کا یقین تھا کہ یہاں سامنا دوست ہی سے ہوگا، اس لیے وہ بے دھڑک تمام خطرات بالائے طاق رکھے نمایاں ہو گیا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی میرے منہ سے بے اختیار سکھ کی لمبی سانس خارج ہوئی۔ یہ ہمارا ساتھی تھا۔ اس نوجوان لیفٹیننٹ سے میرا تعارف بمشکل آدھا گھنٹہ پرانا تھا۔ فراخ پیشانی اور سینے کے نمایاں بال اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ اس کی رگوں میں خالص خون ہے۔ یہ نوجوان میرے میزبانوں کا ٹروپ کمانڈر تھا جو مجھے لینے آئے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی بے اختیار ہمارے ہونٹوں سے مسکراہٹ چپک گئی۔ موت کے جبڑے میں پھنس کر مسکرانے کی ایک اپنی ہی لذت ہے۔ اس کا احساس وہی جیدار کر سکتے ہیں جو موت کی گود میں بیٹھ کر اس طرح کہہ لگانے کے فن سے آشنا ہے۔ میں رینگتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہم دونوں نے وہیں لیٹے لیٹے اپنے اسباب کا جائزہ لیا۔ ایک G3 آٹومیٹک رائفل، اسٹین گن، 2 چاقو، چند فالتو راؤنڈز اور 5 ہینڈ گرنیڈ، جو موجودہ صورتحال کے لیے بالکل ناکافی تھے۔ حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے ہم نے وہاں سے چپ چاپ نکل جانے کو ہی غنیمت جانا اور فوجی تنظیم کے مطابق ایک دوسرے کے تعاقب میں رینگنے لگے۔ نوجوان لیفٹیننٹ اس علاقے سے کچھ آشنائی رکھتا تھا، اسی لیے وہ آگے تھا اور میں اس سے بمشکل 2-3 گز کے فاصلے پر اس کے تعاقب میں۔ ہمیں دور سے دیکھنے پر یقیناً یہی احساس ہو سکتا تھا جیسے 2 اژدہے ایک دوسرے کے تعاقب میں لپک رہے ہوں۔ قریباً 15-20 گز کا فاصلہ طے کرنے پر ہم دونوں ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ ہمارے سامنے 2 لاشیں پڑی تھیں، ہمارے 2 ساتھیوں کی لاشیں جن کے اعضاء ارد گرد بکھرے پڑے تھے۔ ایک راکٹ ان کے نزدیک پھٹا تھا جس نے پلک جھپکتے 2 جیتی جاگتی زندگیوں کو مٹی کے کھلونوں کی طرح بکھیر دیا۔ ان کی پہچان کے
لیے خوش قسمتی سے ان کے چہرے محفوظ رہ گئے تھے۔ دونوں شہیدوں کے نچلے دڑ قریباً الگ ہو چکے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔